اسلام آباد کی مسجد میں خودکش حملے کے افغان ماسٹر مائنڈ سمیت 4 سہولتکار گرفتار، تعلق داعش سے ہے۔ آپریشن میں 1 اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ منصوبہ بندی، تربیت اور ذہن سازی افغانستان میں کی گئی۔ دشمن جان چکا کہ روایتی جنگ نہیں جیت سکتا، اب یہ حربے آزما رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ سانحہ تارلائی میں شہادتوں کی تعداد 35 ہو گئی، 100 سے زائد زخمی اب بھی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ سپریم کورٹ میں بانی پیٹیا کے 13 مختلف مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال پیٹھ کو سماعت کریں گے۔ جام شروع کے تحصیل تھانہ بولا خان میں مسافر وین الٹ گئی، 20 افراد زخمی، 4 کی حالت نازک۔ لاہور میں بسنت کا جشن، پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی اے بیکر اور امریکی قونصل جنرل لاہور اسٹیسن سینڈرز نے پتنگ بازی کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سے کوئی رابطہ نہیں کیا، ترجمان پی سی بی نے بھارتی صحافی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ بھارتی میڈیا ہمیشہ بے بنیاد خبریں پھیلانے میں مصروف ہو گیا ہے، کس نے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا فتح کے ساتھ آغاز، نیدرلینڈز کو 3 وکٹوں سے شکست، 11 گیندوں پر 29 رنز بنانے والے فہیم اشرف مین آف دا میچ قرار۔ اور T20 ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے اسکاٹ لینڈ کو 35 رنز سے شکست دے دی۔ تیسرے میچ میں بھارت نے یو ایس اے کو 29 رنز سے ہرا دیا۔ سانحہ اسلام آباد کے شواہد جمع کرنے کے لیے نیشنل فرانسک ایجنسی اور نادرا کی مدد لے لی گئی۔ حملہ آور نے 4 سے 6 کلو بارودی مواد استعمال کیا۔ بال بیئرنگ کی تعداد بہت زیادہ ہونے سے جانی نقصان میں اضافہ ہوا، ذرائع کا دعویٰ۔ مسجد خدیجۃ الکبریٰ خودکش دھماکے کے 100 سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ گورنر پنجاب کی پیمز اسپتال میں زخمیوں کی عیادت۔ کوئی بھی مسلمان عبادت گاہ پر حملہ نہیں کر سکتا، سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو۔ جو طالبان خان کی سوچ تھی، اسی سوچ کا آج خمیازہ بھگت رہے ہیں نا۔ ان کو تو ہم نے جو قرآن کا حکم تھا بے دخل کرو، ہاتھ پیر کاٹ دو، قتل کر دو، ہم نے تینوں چیزیں کی۔ ہم نے ان کو بے دخل بھی کیا، ہم نے ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے، ہم نے ان کو قتل بھی کیا اور ان کو نکالا اس علاقے سے اور خاتمہ کیا دہشت گردی کا۔ اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے، اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم، ریاست دشمن کو نکیل ڈال کر دکھائی گی۔ دہشت گردوں کو ہاتھ پیر کاٹ کر بے دخل کر چکے تھے، یہ جو دہشت گردی واپس آئی وجہ پی ٹی آئی ہے۔ عطا تارڑ کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ اسٹیٹ کے طور پہ دہشت گردی سے جس طرح سے پچھلے 40 سالوں سے لڑ رہے ہیں، وہ بھی شاید دنیا کے کسی اور ملک کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ جو ہے کسی ملک نے قربانیاں نہیں دی۔ اور یہ تحفہ جو دہشت گردی کا ہے، مجھے یہ کہنے دے رائٹس ایکٹیوسٹ ہونے کے حوالے سے، یہ تحفہ ہمیں ویسٹ نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے دہشت گردی مغرب کا تحفہ قرار دے دی۔ پاکستان نے ماضی میں کسی اور کی جنگ لڑی، آج قیمت چکا رہے ہیں۔ مقابلے میں مارے گئے دہشت گرد اکثر وہ ہوتے ہیں جنہیں لاپتہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر لاپتہ افراد وہ ہیں جو دہشت گردوں کے ساتھی بن گئے۔ وفاقی وزیر قانون کا لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب۔ سانحہ اسلام آباد کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج، ملتان میں مجلس وحدت المسلمین کی ریلی، دہشت گردی کے خلاف نعرے، پشاور میں بھی شہریوں کا مظاہرہ، دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ گھوٹکی کی تحصیل اوباڑوں میں شیعہ علماء کونسل کے تحت احتجاجی ریلی نکالی گئی۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کے سفیر رضا میری مقدم کی ملاقات اسلام آباد دھماکے پر اظہار تعزیت دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں اہم ترجیحی شعبوں میں ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار آذربائیجان کے وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار کو ٹیلی فون آذربائیجان کے صدر حکومت اور عوام کی جانب سے سانحہ ترلائی پر اظہار افسوس کر چکے ہیں باہمی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ قائد نون لیگ نواز شریف بھی شہریوں کے ساتھ بسنت میلے کی خوشیوں میں شریک موچی گیٹ پر منچلوں کو پتنگیں اڑاتے دیکھا سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے اہل خانہ کے ہمراہ پتنگ اڑا کر خوشیاں منائیں عمانی دارالحکومت مسقط میں امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل فریقین کے درمیان اگلے ہفتے پھر بیٹھک پر اتفاق مذاکراتی عمل کئی گھنٹوں تک مشتمل رہا اب دونوں وفود اپنی قیادتوں سے طے شدہ امور پر مشاورت کریں گے Likewise had very good talks on Iran. Iran looks like it wants to make a deal very badly. We have to see what that deal is. But I think Iran looks like they want to make a deal very badly, as they should. Last time they decided maybe not to do it, but I think they probably feel differently. We'll see what the deal is. It'll be different than last time. امریکی صدر نے ایران کے ساتھ معاہدہ طے پانے کا امکان ظاہر کر دیا دعویٰ کیا کہ ایسا لگتا ہے ایران بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے اسے معاہدہ کر لینا چاہیے اگر نہیں کیا تو وہ اس کے نتائج جانتا ہے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہ دینے پر زور I think it was a good start, a good beginning, and now we have to go back to our capitals and discuss, the question with our superiors and explain what happened during these negotiations, and we will decide for the next round, inshallah. ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ سے مذاکرات مثبت سمت پر گامزن اور خوش آئند قرار دے دیے مذاکرات کی کامیابی کے لیے دھونس اور دھمکیوں سے گریز کی ضرورت پر زور واضح کیا کہ مذاکراتی عمل صرف جوہری پروگرام اور پابندیوں تک محدود رہا ایران اور امریکہ کے درمیان غیر یقینی صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیل مہنگا برینٹ خام تیل کی قیمت $68.05 فی بیرل تک پہنچ گئی امریکی خام تیل $63.55 فی بیرل ہو گیا خلائی مشن کے لیے پاکستان نے اہم سنگ میل عبور کر لیا مطلوبہ جسمانی اور نفسیاتی اہلیت پر پورا اترنے والے 2 خلا نوردوں کا انتخاب ISPR کے مطابق 6 ماہ ٹریننگ کے لیے چین بھیجا جائے گا کراچی میں 3 روزہ لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا روز ادب ثقافت اور عصری موضوعات پر درجنوں سیشنز کا انعقاد 15 کتابوں کی رونمائی کی گئی شہریوں کی بڑی تعداد ساحل کنارے سجے ادبی میلے سے فیضیاب ہونے پہنچی بچوں کی دلچسپی کے لیے بھی مختلف پروگرامز کا انعقاد